خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. اور ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں ہمارے ثنا خان حضرات موجود ہیں اور میں بہت شکر گزار ہوں, بہت مسرور ہوں کہ ہمارے ساتھ شاندی رمضان کا مسلسل اور مستقل حصہ ہیں جناب قبلہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب, وہ بھی تشریف لے آئے. دیگر علماء کرام بھی انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ مزید علماء کرام اور نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. داؤدانی صاحب السلام علیکم اور بہت بہت مبارکباد عید کی. وعلیکم السلام. میری طرف سے بھی بہت بہت مبارکباد, ہدیہ تہنیت تبریک. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس یوم کے صدقے میں اور صاحب یوم کے صدقے میں دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مسلمانوں کے درمیان جو الفت اور محبت ہے وہ زیادہ سے زیادہ تعدیر قائم رہے. الہی آمین انشاءاللہ. اجازت دیں تو میں کلام سے آغاز کریں, پھر ہم بات کرتے ہیں. آپ سنائیں گے محمود بھائی یا جیسے آپ؟ بسم اللہ محمود بھائی. درود پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. رحمت لٹاون نبیاں دے سردار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی. بگڑی بناون امت تے غم خار آ گئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. دیوانی ہے دنیا بن دیکھے, ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. دیدار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کی جب یہ حالت ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. تو داؤد علی صاحب اگر اسی سے ہم آغاز کریں، درود پاک، اور آج کے دن سے، آج کا یوم سرکار کی ولادت سے منسوب ہے، تو اس سے بہتر کیا دن ہوگا یہ بات ہمارے لیے جاننے کے لیے. درود پاک کی فضیلت کے عنوان سے فرمائے گا کہ میں نے ایک دفعہ درود پڑھ دی تو یہ کیا حاصل کیا میں نے. لا شریک بھی جس میں شریک ہوتا ہے، یعنی آپ خود اس اعتبار سے دیکھیں کہ وہ پروردگار جو وحدہ لا شریک ہے، اس نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ تو یہ کام کر ہی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یعنی یصلون، یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو صیغہ ہے، یہ ماضی، حال اور مستقبل. یعنی جب ماضی کے اندر جب اس کا اعلان کیا گیا تو آج کی نسبت وہ ماضی ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جب آج ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ حال کے اوپر بھی حاوی ہے. اور پھر اب جو مستقبل جب تک آتا رہے گا تو قیامت تک اور اس کے بعد کے لیے بھی یہ اپنی جگہ پر پورا احاطہ کرتا ہے. گرامیٹیکلی اس کا اطلاق تینوں ٹینسز پر ہوتا ہے. یعنی جو لفظ ہے وہ تو مضارع کا صیغہ ہے، لیکن یہ کہ اعلان چونکہ ماضی کے اندر ہو چکا تو آج کی نسبت سے ماضی بھی اس میں شامل ہو گیا، آج بھی شامل ہوا، اور مستقبل بھی اس میں شامل ہوگا. اور پھر آپ اس پہ غور کیجئے کہ ایک ہوتا ہے رحمت کا نزول اور ایک ہے رحمت کا قبول کرنا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی کو کال کر رہے ہیں اور ٹون اگر جاری ہے اور وہاں سے وہ ریسیو ہی نہ کرے تو آپ کب تک اس کو کال کریں گے؟ صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کال اس وقت تک جائے گی کہ جب تک آپ کو اس بات کی امید ہو کہ سامنے والا اس کو ریسیو کرے گا. تو آپ غور کیجئے کہ اگر پروردگار عالم کی طرف سے رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آج اگر رحمت کا نزول ہو رہا ہے تو وہ شخصیت اس رحمت کو آج بھی قبول کر رہی ہے. تو وہ شخصیت آج بھی اس ریسیونگ اینڈ کے اوپر اس ریسیو کرنے کی پوزیشن میں ہے. اور پھر پروردگار عالم کا یہ تعارف کروانا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے تو آپ کو بنایا ہی عالمین کے لیے رحمت ہے. تو ماننا پڑے گا کہ پروردگار کی طرف سے یہ فیضان رحمت مسلسل ہو رہا ہے، اور اس اسائنمنٹ کے ساتھ کہ پیغمبر اکرم کے اوپر جو رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تو پھر تقسیم وہاں سے مزید آگے بڑھ رہی ہے، اور لوگوں کے درمیان اور پورے عالم میں اور عالمین میں یہ رحمت تقسیم ہو رہی ہے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے. اور پھر ہمیں حیرانی اس وقت ہوتی ہے، خوشگوار حیرانی اس وقت ہوتی ہے کہ بہرحال کچھ سخت گیر نظریات رکھنے والے بھی وہ اس مرحلے پر یہ کہتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ پیغمبر اکرم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی سلام پیغمبر اکرم کے اوپر کرتا ہے یا درود بھیجتا ہے تو پروردگار عالم کی طرف سے انتظام ہے کہ ان کی روح ان کے جسم میں پلٹا دی جاتی ہے، اور پھر وہ جواب دیتے ہیں اور پھر واپس روح نکال دی جاتی ہے. ظاہر ہے کہ میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کروں گا، مگر اتنا تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلسل درود و سلام پیغمبر اکرم پر بھیجا جا رہا ہے، تو اب میرے خیال میں اس کی ضرورت ہی نہیں رہی کہ اب بار بار یہ ان آؤٹ کیا جائے، بلکہ اب وہ سلسلہ اسی طریقے سے حیات مستقر اور مستمر کے ساتھ رہے گا، اور پیغمبر اکرم کے ذریعے سے وہ رحمتیں بھی تقسیم ہوتی رہیں. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. وسیم بھائی آپ پڑھیں گے کلام پھر انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہزاروں انبیاء ہزاروں مرسلین آئے، لیکن میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی، دیکھو شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے دادا ہے، دادا ہے، دو جہاں کے دادا ہے، سارا جگ سواری ہے، دو جہاں کے دادا ہے، سارا جگ سواری ہے. چاند کی طرح ہم کو ہم کہیں تو مجرم ہے، چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر
بد سواری ہے ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بچوا لیں گے ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بچوا لیں گے کہ رب نے کب انہیں کے کوئی بات ٹالی ہے ان کے رب نے کب انہیں کے کوئی بات ٹالی دیکھو شان ہی نرالی ہے وہ بلال حبشی ہو یا ویسے فرنی ہو وہ بلال حبشی ہو یا ویسے کرنی ہو پہ مرنے والوں کے ہر ادا نرالی ہے ان پہ مرنے والوں کے ہر ادا نرالی دیکھو شان ہی نرالی کیا کہنا ہے جزاک اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے سبحان اللہ اچھا قبلہ یہ اس حوالے سے کل رات ہی بات ہوئی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ موضوع ہے ایسا کہ اس کی تکرار بھی کی جائے اور ظاہر پھر الگ الگ ویورز بھی ہمیں جوائن کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح شعر آیا کہ ہم گناہ گاروں کو وہ رب سے بخشوا لیں گے ان کے رب نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے اس توازن کے بارے میں فرمائے گا کہ جہاں انسان کا اس بارے میں حتماً عقیدہ بھی ہو کہ یقیناً وہ شافع روز جزا ہے وہ انشاءاللہ ضرور بخشوائیں گے اور پھر یہ بھی کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ مجھ جیسے خطا کار کے لیے میں یہ نہ سوچوں کہ یہ تو اب لائسنس ہے کہ آپ جو کرنا ہے کرو چونکہ وہ تو یقیناً اس توازن سے یہ سمجھائے گا ذرا یہ بتائے گا بیلنس تو ضروری ہے نا اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے اپنی رحمت کا بھی حوالہ دیا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا تو کوئی اور تو خدا کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتا پروردگار عالم نے خود اپنے آپ پر رحمت کو واجب کر لیا اب رحمت کو بھی اگر کوئی لے کر مس یوز کرنا چاہے کہ خدا بہت رحمت والا ہے پروردگار بہت کرم والا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے مغفرت کرنے والا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ہمیں کوئی گناہوں کا لائسنس مل گیا نہیں رحمت پروردگار توبہ کی قبولیت مغفرت کا حصول اسی طریقے سے شفاعت پیغمبر شفاعت آل محمد یہ جتنی چیزیں ماں کی دعا حق میں قبول ہوتی ہے یہ سب شفاعت کے مختلف انداز ہیں صحیح ہے یہ ساری چیزیں اس امید کو قائم رکھنے کے لیے اس ہوپ کو اسٹیبلش رکھنے کے لیے کہ اگر گناہ ہو بھی گئے تو ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اپنے آپ کو بالکل لاسٹ کیس سمجھ کر اپنے آپ کو ضائع کر لے یہ نہ ہو اس کے لیے ایک امید کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ جب جاگے تب سویرا لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے گناہوں کے اندر بالکل غرق ہو جائے اور اپنے آپ کو ضائع کر لے آپ مجھے بتائیے کہ اگر یہ ہوپ نہ ہوتی تو جناب حر بن پاتے ظاہر ہے کہ جناب حر کا حر بننا کچھ کر لیا اب کیا درست ہے لیکن اگر وہ توبہ کرے پھر توبہ کو بھی جسٹیفائی کرے کہ ہاں وہ واقعاً وہ جینون توبہ ہے تو پھر انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب ایک پروردگار عالم کہتا ہے کہ توبہ قبول کرنا خدا نے اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے کہ جو جہالت کی وجہ سے توبہ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جیسے ہی متوجہ ہوتے ہیں فوراً وہ توبہ کرتے ہیں پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے ٹریک کو درست کر لیتے ہیں تو وہاں پر تو خدا نے لازم کر لیا اپنے آپ پر لیکن اس کے علاوہ بھی پروردگار عالم کی رحمت میں وسعت ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے لیے انسان کو ایک اسٹیپ 2 اسٹیپ 3 اسٹیپ لینے پڑیں گے یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے کہ آپ کسی کو یہ کہیں کہ جناب سردی آنے والی ہے تو ذرا انتظام کر کے رکھیے گا جیکٹ وغیرہ ہونے چاہیے شال ہونی چاہیے اور وہ آپ کی بات کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ شال جیکٹ وغیرہ لے لے لیکن سردی بہت زیادہ پڑ گئی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ تو اب کیا ہوگا آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے تو آپ اس کو دیں گے لیکن اگر اس نے بالکل بھی انتظام نہیں کیا ہوگا تو آپ کتنا بھی اس کو دے لیں وہ ظاہر ہے کہ بیمار تو پڑ ہی جائے گا بالکل اسی طریقے سے ایک توقع یہ ہے کہ ایک صاحب ایمان شخص ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرے گا کہیں کچھ کمی رہ جائے گی تو پھر جس طریقے سے آپ اپنے پاس سے کوئی ایکسٹرا شال دے دیتے ہیں تو پیغمبر اکرم کی طرف سے شفاعت بھی مل جائے گی وہ توسل بھی ہو جائے گا پروردگار عالم نے کب ان کی کوئی بات ٹالی ہے وہ جو بات ابھی واہ 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 کیا کہہ رہے ہیں جزاک اللہ محسن بھائی آپ سے سنتے ہیں کوئی کلام انشاءاللہ
روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، روشنی کا عروج، ظلمتوں کا زوال، آئینہ بھی وہی عکس جمال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، ان کا جود و کرم دشمنوں کو امان، دست اعجاز دے کنکری کو زبان، حق نے بخشی انہیں حکمت لازوال، روک دے تو حرام، اذن دے تو حلال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے، ہاتھ ان کے اٹھے ڈوبا سورج پھرے، چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جڑے، وہ نہ ہو تو رکے گردش ماہ و سال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، اس جہاں میں کوئی ایسا آیا نہیں، دھوپ میں جو چلے اور سایہ نہیں، فرش تو فرش ہے عرش پر بھی نہیں، ایسی کوئی نظیر، ایسی کوئی مثال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال، آپ سا مشفق و مہربان ہے کہاں، رحمت کبریاء بالیقین ہے یہاں، ہے خدائی جہاں مصطفیٰ وہاں، حق نے بخشا انہیں ایسا قرب و وصال، کس کا اوج کمال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، میم حامیم دار مصطفیٰ بے مثال، مصطفیٰ بے مثال۔
بھائی سبحان اللہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. ایک ہم وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ. نشست جاری ہے. مجھے قبلہ مفتی حسن نیازی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، زہیب بھائی تشریف لائے ہیں، زہیب اشرفی صاحب. تو انشاءاللہ علماء کرام اور نعت خواں حضرات کے ساتھ ہماری نشست ہے بھی کچھ دیر اور انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.